اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور محفل نعت و منقبت در شان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چھٹی شریف کے حوالے سے محافل کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ماہ رجب المرجب کا یہ جو پہلا عشرہ ہے، اس میں جو پہلی 6 تاریخیں ہیں، اس میں بطور خاص حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے محافل سجائی جاتی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے سیر الاقطاب میں یہ درج ہے کہ آپ کے طریقہ تعلیم میں اور طریقہ تدریس میں، طریقہ تبلیغ میں ایک ایسی خوبی تھی کہ لوگ آپ کے پاس جوق در جوق چلے آتے تھے۔ اللہ نے آپ کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ لوگ آپ کا چہرہ دیکھ کر ایمان لے آتے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اخلاق حسنہ سے نوازا تھا کہ لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مشرف و اسلام ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کی زبان میں ایسی تاثیر عطا فرمائی تھی کہ جو آپ بیان فرماتے اصلاح کے حوالے سے، لوگوں کا دل اسے قبول کرتا اور لوگ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ جو بات بہت معروف ہے کہ 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے مشرف و اسلام کیا، یہ قریب ترین اس لیے نظر آتی ہے کہ آپ اور آپ کے خلفاء نے جس انداز میں بر صغیر پاک و ہند اور اس کے اطراف و اکناف میں جس انداز میں دین کی تبلیغ، ترویج و ارشاد میں حصہ لیا، اس سے یہ بات یقینی سمجھی جا سکتی ہے کہ یقیناً اتنے یا اس سے زائد لوگوں نے آپ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف شخصیات ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب، تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ علامہ احمد سعید نورانی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف نوجوان ثنا خانان مصطفیٰ سرفراز اشرف موجود ہیں ماشاءاللہ، محمد عمر قریشی، اور عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جناب الحاج محمود الحسن اشرفی تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد رب جلیل سے آغاز کر رہے ہیں، سرفراز اشرف اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں،
تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہی خدا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور میں جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں، ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک ہے حمد رب جلیل اور ایک ہے ذکر اللہ، تو کیا ذکر ہی حمد ہے اور حمد ہی ذکر ہے، یا ان میں باہمی کوئی تعلق ہے، کوئی ربط ہے؟ تو کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے ARY QTV کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ماہ رجب المرجب کے مہینے میں خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں اس محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی سب سے بہترین صورت خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، اقم الصلاۃ لذکری، کہ میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی بہترین صورت نماز ہے، اور نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تکبیر پڑھ کے آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز میں لازم قرار دے دیا کہ بغیر فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب ہم تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو آپ کا بہترین وظیفہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی مشکل میں آپ کے پاس آتا اور اپنی کوئی پریشانی بتاتا تو آپ جیسے کہ بزرگان دین وظائف دیا کرتے ہیں تو اسے سورہ فاتحہ پڑھنے کی تاکید کیا کرتے تھے کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہے ہمارا آج کا، یہ بھی حمد کی ایک صورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس کا شکر کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارث انبیاء بنا کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو حق سے ملا دیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ دراصل نماز کی جو کیفیت ہے
وہ بندے کا اپنے رب سے ایک تعلق کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ نماز بندے اور اس کے رب کے درمیان میں راز ہے۔ واہ واہ، آپ اس حدیث کی تشریح فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، بے شک، کہ جب تم بے نماز پڑھ رہے ہو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم اکیلے میں تنہائی میں گفتگو شنید کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو، یہ سمجھ کر نماز ادا کرو۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق ہو جائے اور جو بندہ اللہ کی یاد میں مستغرق رہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر پہاڑوں کے برابر بھی مصیبت اس پر پڑ جائے تو وہ اس پر اف تک نہیں کہتا۔ اللہ اللہ۔ حمد کے حوالے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کے حوالے سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آثار اولیاء میں پڑھا کہ ایک مجلس ہے اور اس مجلس کے اندر خواجہ حسن بصری ہیں، حضرت رابعہ بصری ہیں، اللہ اللہ، حضرت مالک بن دینار ہیں اور حضرت شفیق بلخی ہیں، اور عاشق صادق کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ عاشق صادق کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق کا دعویٰ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کی پہچان کیا ہے؟ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو عشق الہی میں ماشاءاللہ، کچھ دکھ پہنچے تو وہ اس پر کمال کا صبر کرے۔ جب حضرت رابعہ بصری نے یہ سنا تو آپ فرماتی ہیں کہ اس سے مجھے خود ہی کی بو آتی ہے، اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے عاشق صادق۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ عاشق صادق اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق میں کمال اس شخص کو حاصل ہے کہ جب اسے دکھ پہنچے وہ اظہار خوشی کرے، واہ واہ، اور جب واہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشی دے تو وہ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جھک کہنا کر ہے، سبحان عبادت اللہ، کرے۔ سبحان۔ حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں کہ عاشق صادق کو عشق الہی میں اگر ذرہ ذرہ بھی کر دیا جائے تب بھی اس کی زبان سے اللہ اف نہ اللہ نکلے۔ اللہ، کیا بات۔ اور آخر میں حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ عاشق صادق وہ ہے جو ہر وقت رب کے جلووں میں رہے سبحان اللہ، اور مشاہدہ حق کے اندر گم رہے، اور ہر وقت سوتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں ماشاءاللہ، اپنے رب کو یاد کرے اور اس کا شکر ادا کرے۔ یہی بزرگوں کی تعلیم ہے ہم سے متعلق۔ سبحان اللہ۔ اللہ والوں کی جب محفل سجی ہوئی ہو، اللہ والوں کا ذکر ہو، تذکرہ ہو، ان کے فضائل ہوں، مناقب ہوں، تو اس میں اللہ ہی کے ذکر سے آغاز ہوتا ہے۔ منظوم و منصور ہر دو حوالوں کے ساتھ حمد رب جلیل پیش کی گئی۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محفل نعت و منقبت در شان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ آپ کا خیر مقدم ہے، اور بہت اچھے انداز میں حمد اور اس پر گفتگو ہوئی، اور کلام مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا شامل ہوا۔ تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں۔ محمد عمر قریشی سے گزارش کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کریں۔ چاندنی چاندنی گلستاں گلستاں اس قدم کے نشان چاندنی چاندنی گلستاں گلستاں اس قدم کے نشان روشنی روشنی کہکشاں کہکشاں اس قدم کے نشان روشنی روشنی کہکشاں کہکشاں اس قدم کے نشان خار ناز چمن سنگ لال یمن خاک ہے سیمتن خار ناز چمن
تن مشک ہے پیرہن پڑ گئے ہیں جہاں اس قدم کے نشان مشک ہے پیرہن پڑ گئے ہیں جہاں اس قدم کے نشان آرزو زمین ناز عرش بری وہ نگار حسین آبرو جھک رہی ہے جبھی مل رہے ہیں جہاں اس قدم کے نشان جھک رہی ہے جبھی مل رہے ہیں جہاں اس قدم کے نشان آرزو منتہائے طلب اور تمنا جان اس قدم کے نشان منتہائے طلب اور تمنا جان اس قدم کے نشان چاندنی چاندنی گلستان گلستان اس قدم کے نشان روشنی روشنی کہکشاں کہکشاں اس قدم کے نشان
ماشاء اللہ محمد عمر قریشی سید حسین علی ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا نعتیہ کلام خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے۔ علامہ صاحب کیا فرمائے گا اس حوالے سے کہ یہ جو شعراء نے جس انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا مبارک تحریر کیا، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمان مبارک کا کوئی ذکر کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی گیسوئے مبارک پر بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس قدم کے نشاں آپ کے قدمین شریفین کے حوالے سے اس میں سید حسین علی ادیب رائے پوری نے قلم اٹھایا، آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نعت کیا ہے؟ نگہتوں کی سرزمین کا تذکرہ۔ نعت کیا ہے؟ سب حسینوں سے حسین کا تذکرہ۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کا نام نعت ہے۔ در حقیقت نعت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے خوبی کو بیان کرنا، لیکن لغت میں پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف موسوم ہو گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اوصاف حمیدہ کا ذکر کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور ان کی شمائل کا خصائل کا ذکر کرنا، یہ نعت تصور کیا جاتا ہے۔ اصل میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو بیان کیا، نظم کی صورت میں نعت ہو یا نثر کی صورت میں ہو، در حقیقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر کرنا۔ اور نعت کا آغاز اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس میثاق النبیین سے فرما دیا تھا کہ جب اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کی ارواح سے مخاطب ہو کر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت شیس علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، الغرض کے ہر دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو بیان کیا گیا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کو اگر آپ سامنے رکھیں تو وما ارسلناک الا کافۃ للناس سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، وہاں سے لے کر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ تمام کی تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مختلف انداز میں اللہ رب العالمین نے کبھی یا ایھا النبی، کبھی یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اور مختلف القابات کے ساتھ، مختلف ناموں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مخاطب کیا۔ اور جس طرح معرفت اللہ رب العالمین کی ذات کی جستجو کا نام ہے، اسی طرح نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جستجو کا نام ہے۔ بندہ جس قدر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں محبت کرتے ہوئے جذب کی کیفیت میں جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے، اس قدر وہ معرفت کے میدان میں آگے بڑھتا ہے، لیکن اس آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اس میدان میں غوطہ زن ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین کی معرفت کو کما حقو نہیں پا سکا۔ اسی طرح جو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے معمور ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے میدان میں جب غوطہ زن ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی صفت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں ابھی تک ناپختہ ہے، وہ اس میدان میں آگے نہیں بڑھ سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہی اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے تو خود آقا علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی کہ توحید بھی ہمیں ملتی ہے تو اللہ رب العالمین کے حبیب کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے حبیب کی بارگاہ میں بندہ جس قدر جستجو کرتے ہوئے آگے بڑھتا جاتا ہے، در حقیقت وہ اللہ رب العالمین کی معرفت کے میدان میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ بہت عمدہ انداز میں نعت پر کلام فرما رہے تھے علامہ صاحب۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے محفل نعت و منقبت در شان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چھٹی شریف کی تقریبات مختلف مقامات پر، مختلف خانقاہوں میں، مختلف درسگاہوں میں، مختلف محافل کے اعتبار سے منعقد کی جانے والی مقامات پر اور گھروں میں بھی، اور ARYQ TV نے تو الحمدللہ
ہر سال یہ اہتمام کیا ہے کہ جب بھی خواجہ صاحب کی چھٹی آتی ہے تو خصوصی طور پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب کیا فرمائے گا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس علاقے میں جس زمین پر پیغام حق بلند کیا وہاں آسان نہیں تھا، تو اللہ والوں کو جو دشواریاں ہوئی تبلیغ دین میں اس کو کس انداز میں انہوں نے فیس کیا، کس انداز میں اس کا سامنا کیا، اور کس انداز میں اپنے کام کو بڑے ہی کامیابی کے اور احسن طریقے سے سر انجام دیا، کیا فرمائیے گے سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ، اور بڑا ہی اہم سوال ہے۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس طرح تمام صوفیہ، یہ صوفیہ کی ایک چین ہے قبلہ رئیس بھائی، جی کہ اپنے اپنے دور میں آئے اور اپنا اپنا کام کر کے گئے، ٹھیک ہے نا۔ سبحان اللہ۔ اور چونکہ یہ صوفیہ جو ہے نا، یہ علماء بھی ہوتے ہیں، صوفیہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جس طریقے سے بہت اچھی انبیاء بات ہے، کرام واہ۔ علیہم الصلاۃ والسلام کے وارثین ہیں نا، وارثین ہیں۔ تو جس طریقے سے انہوں نے اپنے اپنے دور میں تکلیفیں کاٹی، تکلیفیں اٹھائی، پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی کہ جتنی اذیتیں مجھے اللہ کی راہ میں تبلیغ دین میں دی گئیں، اتنا ظلم و ستم کا نشانہ کسی اور کو نہیں بنایا گیا۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد خواجہ حسن بصری ہوں، بشر حافی ہوں، یا فضیل بن ایاز ہوں، یا اس کے علاوہ چاروں ائمہ مجتہدین ہوں، یا حضور غوث اعظم ہوں، یا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہما ہوں، یہ تمام نے تبلیغ دین میں یعنی لوگوں کو اللہ کی بارگاہ سے ملانے کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ آپ پڑھتے نہیں ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ظلمت کدے میں جا کر نعرہ توحید کو بلند کیا تو ہر خاص و عام آپ کا دشمن ہوا، کتنے جادوگر آئے، کتنے آپ کو جو ہے وہ آپ پر ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے آئے، آپ نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن تبلیغ دین سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے پر تیار نہ ہوئے۔ یہ ہوتی ہے ریاضت مجاہدات، کیونکہ کوئی بھی چیز دنیا میں نا قبلہ رئیس بھائی وہ بغیر کوشش کے نہیں ملتی، تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب اتنی آسانی سے مل جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا قرب جب آپ کچھ نہ کچھ تکلیفیں برداشت کریں گے تو تب اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی چیز ایسے ہی نہیں بن جاتی۔ دیکھیں جو نگینہ ہوتا ہے نا اسے بھی کتنی مرتبہ رگڑا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کسی کے گلے کی زینت بنتا ہے یا کسی کے وجود کی زینت بنتا ہے۔ جب آپ نعرہ توحید بلند کریں گے تو زمانہ آپ کا دشمن ہوگا، لیکن وقت نے دیکھا کہ استقامت کا پہاڑ بن کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی جگہ جمے رہے، تو پھر جادوگروں کا سردار بھی آتا ہے تو وہ دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ کوئی کیسا ہی دشمن کیوں نہ ہو، وہ آ کر پھر دین اسلام میں آپ کے دست اقدس پر بیعت ہو کر داخل ہو جاتا ہے۔ میں ایک بات کہوں گا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم باللہ بھی ہیں، عارف باللہ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی صوفی بغیر علم کے صوفی نہیں بنتا۔ تمام صوفیاء کا آپ دیکھنے ایک مشترکہ نقطہ ہے، وہ کیا ہے کہ علم کے بغیر کوئی صوفی بن نہیں سکتا۔ تو عالم باللہ اور عارف باللہ میں کیا فرق ہے؟ عالم وہ ہوتا ہے جو جانتا ہے اور عارف وہ ہوتا ہے جو پہچانتا ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا کہ اس کے وجود کے ہر گوشے سے اسے اس بات کا اعتماد ہو چکا ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اسی کے حکم سے ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ عارف باللہ ہر حال میں خوش ہوتا ہے۔ آپ کا قول ہے یہ، آپ باقاعدہ مجلس اختیار فرماتے تو آپ نے یہ بات فرمائی کہ عارف اہل فضل ہیں، اور فرمایا کہ وہ اللہ کی محبت میں مستغرق رہتے ہیں۔ اور پھر جب آپ کے سامنے آپ کے مریدین کا جم غفیر ہے جس میں علماء بھی ہیں، صوفیاء بھی ہیں، عوام الناس بھی ہیں، تو آپ نے مزید اس کی اس طرح تائید فرمائی، اس کو ڈیفائن فرمایا۔ کہتے ہیں کہ جو عارف ہوتا ہے نا اس کا ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کئی ہزار ملک اگر اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں تو وہ اس کو نہیں دیکھتا، وہ خدا کی تجلیات میں گم رہتا ہے۔ پھر مزید فرماتے ہیں کہ پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ ایک قدم وہ اٹھائے
تو وہ عرش تک جا پہنچتا ہے، پھر وہاں سے دوسرا قدم اٹھائے تو حجاب کبریا تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر کہا کہ وہاں پر قدم اٹھائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور مقام عطا فرماتا ہے، اور پھر ایک قدم پر اپنے مقام پر واپس آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ عارف کا ابتدائی مقام ہے، اس کی انتہا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یا جس کو عطا فرمایا وہی جانتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اگر اللہ والا بننا ہے نا، کچھ بننا ہے، اللہ کی یاد میں کچھ منہمک ہونا ہے، تو اللہ والوں کے ساتھ منسلک ہو جاؤ۔ ہم یہ نہیں کہتے جیسے کہا گیا کہ نمی گویم از عالم جدا باش، ہم نہیں کہتے کہ آپ دنیا سے جدا ہو جاؤ، ولے ہر جا کے باشی با خدا باش، کہیں پر بھی رہے خدا والوں کے ساتھ رہے تو خدا سے جڑ جائے گا۔ کیا کہنا، بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ ہمارے تینوں ہی اسکالرز نے اپنے اپنے طور پر ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرمایا، بہت وقی مطالعے کی روشنی میں بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ علامہ صاحب آپ تشریف لائے، قبلہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ میں سرفراز آپ کا اور عمر قریشی آپ کا اور الحاج محمود الحسن اشرفی آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ آخر میں الحاج محمود الحسن اشرفی جو ہے وہ منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ دنیا میں دو چیزیں خوشتر ہیں۔ دیکھیں اللہ والوں نے اللہ والوں کا ادب بھی سکھایا ہے۔ دنیا میں دو چیزیں خوشتر ہیں، صحبت فقراء اور حرمت اولیاء۔ صحبت فقراء اور حرمت اولیاء کا درس دیا آپ نے کہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے تو یقیناً پھر یہ لوگ جو ہیں بہت ہی عمدہ رہنمائی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ماضی اس بات کے لیے روشن مثال ہے ہمارے سامنے۔ تو ہم آپ سے اجازت لیں گے اس شعر کے ساتھ، الہی تا بابد آستانے یار رہے، الہی تا بابد آستانے یار رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ خواجہ ہند الولی ہو نگاہ کرم، دستگیر زمان آپ کی شان ہے۔ خواجہ ہند الولی ہو نگاہ کرم، دستگیر زمان آپ کی شان ہے۔ سرگروہ ولایت کے سلطان ہو، سرگروہ ولایت کے سلطان ہو، خواجہ خواجگاں آپ کی شان ہے جمال مبین مظہر مصطفیٰ، جس نے پایا تجھے پا لیا ہے خدا، کتنے تاریک دل تجھ سے روشن ہوئے، کتنے تاریک دل تجھ سے روشن ہوئے، نازش عارفاں آپ کی شان ہے۔ خواجہ ہند الولی ہو نگاہ کرم، دستگیر زمان آپ کی شان ہے۔ جام حب نبی در سے پی کر تیرے، عشق مخمور سے دل سنورتے گئے، جام حب نبی در سے پی کر تیرے، عشق مخمور سے دل سنورتے گئے، نور ایمان کی
تازگی مل گئی نور ایمان کی تازگی مل گئی جان فیض رساں آپ کی شان ہے خواجہ ہند الولی ہو نگاہ کرم دستگیر زمان آپ کی شان ہے آفتاب کرامت ہے عظمت تیری اور جود و سخا کی ہے شہرت تیری صدقہ خواجہ عثمان عطا کیجئے صدقہ خواجہ عثمان عطا کیجئے رہبر کاملاں آپ کی شان ہے خواجہ ہند الولی ہو نگاہ کرم دستگیر زمان آپ کی شان ہے در پہ حاضر ہے اظہار بے کس تیرا بالیقین اس کے بے شک ہو تم آسرا در پہ حاضر ہے اظہار بے کس تیرا بالیقین اس کے بے شک ہو تم آسرا جانے جانے بہاران حسن عطا جانے جانے بہاران حسن عطا بخشش ناقصاں آپ کی شان ہے خواجہ ہند الولی ہو نگاہ کرم دستگیر زمان آپ کی شان ہے سرگروہ ولایت کے سلطان ہو خواجہ خواجگاں آپ کی شان ہے خواجہ خواجگاں آپ کی شان ہے